بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آڈینس یہ ذرا ویڈیو ملاحظہ فرمائیے اور پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ باپا جانی سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنا جانشین صرف اپنے بیٹے کو ہی کیوں چنا ہے، تو دیکھیں اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں۔ اچھا، یہ بہت پازیٹیو سوال ہے کہ جانشین آپ نے اپنے شہزادے کو ہی کیوں بنایا اور اس کی کیا وجہ تھی؟ اور کس کو بنایا؟ آپ کی نظر میں ان سے کوئی بہتر ہے تو اپنے پہ غور کر لیتے ہیں۔ میرے لیے کوئی ان سے زیادہ پاورفل بہتر ہے آپ کے پاس تو نام پیش کریں، لسٹ پیش کریں۔ ان کی نظر میں ان کے بیٹے کے علاوہ کوئی ایسا قابل بندہ نہیں ہے پوری دعوت اسلامی کے کروڑوں لوگوں میں سے جنہیں یہ اس مسند پر بٹھا سکے۔ اور کیا میرٹ ہے جی ان کا میرٹ صرف یہ ہے کہ یہ باپا جانی کے صاحبزادے ہیں، ورنہ آپ کوئی شورا میں کوئی فیصلہ کروا لیں، آپ اس پہ کوئی امتحان وغیرہ کروا لیں، آپ لوگوں کے انٹرویوز کر لیں، آپ علم کی بنیاد پہ فیصلہ کریں، لیکن نہیں، صرف باپا جانی نے نامزد کر دیا، ان کا اپنا بیٹا اس مسند پہ بیٹھے گا۔ بھائی جان، سب سے پہلے تو آپ کو ایک بیماری ہے بہت بری، وہ یہ ہے کہ آپ نے چھوٹا سا کلپ لینا ہوتا ہے اور اس پہ تنقید کرنی ہوتی ہے۔ پہلے تو اس کلپ کو پورا سنیں، ایک چیز۔ دوسری بات ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی نظر میں ان کا بیٹا ہی بہتر ہے اور کوئی نہیں ان کو ملا، ووٹ کروا لیتے، نگران شورا میں سے دیکھ لیتے۔ میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، بالفرض یہ مان لے کہ وہ نگران شورا میں سے کسی کو اس سیٹ پہ بٹھا لیتے ہیں، تو کیا پھر بھی آپ نے ان کی بات مان لینی تھی؟ کرنی تو پھر بھی آپ نے تنقید تھی۔ بات یہ ہے کہ تنقید کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے۔ آپ نے صرف چند ویوز اور چند کمنٹس اور چند لائکس کی خاطر کسی بھی بڑے بندے کو پکڑنا ہوتا ہے، خاص کر اہل سنت کے بندوں کو، اور اس پہ آپ نے تنقید کرنی شروع کر دینی ہوتی ہے۔ تو مجھے بات یاد ہے کہ کسی شخص نے کسی عقل مند انسان سے پوچھا کہ بہت جلد مشہور ہونے کا طریقہ کیا ہے، تو عقل مند شخص نے بتایا کہ بڑے آدمیوں پر بھونکنا شروع کر دو۔ کچھ اسی طرح کی مثال آپ کی ہے۔ آپ جن کی یہ بات کر رہے ہیں پاپا جانی کہتے ہیں، آپ کی مسئلے کے حساب سے آپ کے ان سے ہزاروں اختلافات ہو سکتے ہیں، وہ اختلافات کسی دلائل کی بنا پر ہوتے ہیں۔ اس طرح تنقید نہیں ہوتی، اور نہ آپ کی اس طرح کی تنقید سے ان کو کوئی فرق پڑنے والا ہے، بلکہ جتنے ان کے مرید ہیں نا، اگر ان کے مرید تھوک بھی دیں تو آپ ان کی تھوک میں ڈوب کے مر جائیں۔ تو ذرا اپنا اینگل اور اپنی جو تنقید کی ضد ہے وہ چینج کریں، ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور پھر تنقید برائے اصلاح کیا کریں۔ جی، آپ نے ویڈیو دیکھی۔ اب میرا کچھ سوالات ہیں ان صاحب سے۔ یہ جو نوجوان ایک لڑکا جو ڈیفینڈ کرنے آ گیا ہے، اس سے میری 2 سے 3-4 باتیں ہیں جو آپ بھی غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلی بات کہ یہ لوگ اہل سنت نہیں، یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لبادہ اوڑھ کر صرف اور صرف اپنے بابوں کو پروموٹ کرتے ہیں اور اپنے مدنی چینل کو پروموٹ کرتے ہیں، جس میں اعتقاد پرستی کے علاوہ دین تو ہے ہی نہیں۔ دوسری بات کہ یہ ہمارے مذہب اسلام میں موروثیت نہیں ہے، جو اہل ہو اسے موقع دینا چاہیے۔ تیسری بات کہ میں انصاف سے سوال کرتا ہوں کہ آپ اپنے ذرا مدنی چینل کو دیکھیے، اس میں بہت سارے سینئر مولوی حضرات آپ کو اسلام اور دین کا درس دیتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ کیا ان میں کوئی ایسا مولوی جو ایسا آپ کو نظر نہیں آتا، جو سینئر مولوی کہ جو اس جگہ کا حقدار ہو؟ کیا وہ صرف درس دینے کے لیے اور چینل کو چلانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں؟ کیا ان میں اتنی اہلیت نہیں ہے کہ وہ جو بات آ کر ٹی وی پر کہتے ہیں وہ مجمع میں بھی کہہ سکیں اور ہم لوگوں کو دین سکھا سکیں؟ اول تو ان کے پاس بھی دین بالکل نہیں ہے، وہ کوئی اور ہی کہانیاں اور ہی سٹوریز ہیں جو ہمیں سکھاتے ہیں، لیکن آپ کے نزدیک کیا ایسا بالکل نہیں ہے؟ ان میں کوئی اہلیت نہیں ہے؟ اور چوتھی بات جو سب سے اہم اور سب سے ضروری بات ہے کہ پاپا جانی کا ان لوگوں نے بہت عرصہ ساتھ دیا، کتنے سالوں سے ان کا ساتھ دے رہے ہیں، پھر بھی وہ اس قابل نہیں ہو سکے کہ وہ پاپا جانی کی سیٹ پر آ کے بیٹھ سکیں۔ لوگوں کے وہ واقعات جو قرآن، حدیث، اسلام اور دین کی صریح تعلیمات سے ٹکراتے ہیں، خلاف ہیں، یقیناً اس کو تو کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ مگر جب بزرگوں کی سیرت کے وہ واقعات جن کی دلائل موجود ہیں، جن کی صورتیں موجود ہیں، اور اللہ پاک ان کے ذریعے کرامتوں کا ظہور فرما، جیسے کہ حضرت عاصی برقیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ہوتے تھے، ٹھیک ہے، قرآن کریم میں اس کا ذکر موجود ہے۔ انہوں نے پلک جھپکنے میں تخت بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر کیا، تخت بلقیس کو پلک جھپکنے میں کیا تھا؟ اچھا، وہ تو خود، اور وہ آپ لوگوں کو درس دے سکیں اور آپ جیسے نوجوان کو گمراہ ہونے سے بچا سکیں۔ ان باتوں پر غور کریں۔ اور اسلام میں موروثیت نہیں ہے، اسلام میں بالکل موروثیت نہیں ہے، جو جتنا اہل ہوتا ہے اس کو اتنا موقع دینا چاہیے۔ اور یہ جو بات آپ نے کہی ہے
کہ یہ لوگ بڑے ہیں. بھائی کس نے کہا یہ بڑے ہیں؟ یہ بڑے ہیں تو صرف اپنے چینل کے، مدنی چینل کے، نہ کہ مذہب اسلام کے. مذہب اسلام کے بڑے میں آپ کو بتاتا ہوں کون ہیں. سب سے پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اوپر، انسانیت میں سب سے اوپر، اور ان کے بعد ہمارے 4 خلفائے راشدین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی شیر خدا. کیا ان سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں. یہ ہیں اصل بڑے. ان کو دیکھو، ان کو پڑھو بھائی. یہ جن لوگوں کو تم پرموٹ کرنے اور جن کو ڈیفینڈ کرنے آگے ہو، بڑے ہی اعتقاد پرست آدمی لگے ہو مجھے تم. اللہ تعالیٰ تمہاری اور ہماری اصلاح فرمائے. آڈینس آپ بھی کمنٹس میں بتائیے کہ کیا یہ آدمی ٹھیک کہہ رہا ہے. اللہ حافظ.